الحمد لله والصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم النكاح بركة العز أو كما قال صلى الله عليه وسلم. علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر میں بیان فرمایا کہ نکاح کی 4 صورتیں ہیں. نکاح بعض صورتوں میں فرض ہے، بعض صورتوں میں واجب، بعض صورتوں میں سنت، بعض صورتوں میں مستحب، اور ایک صورت میں نکاح کرنا حرام ہے. نکاح کی ایک حیثیت نہیں ہے کہ نکاح صرف سنت ہو، چونکہ خطبے میں یہی سنتے رہتے ہیں النکاح من سنتی، النکاح من سنتی. نکاح میری سنت کا ایک حصہ ہے، نکاح میری سنتوں میں سے ایک سنت ہے. تو دل دماغ میں اور ذہن میں بس یہی بس گیا ہے کہ نکاح ایک سنت ہے. نہیں، بلکہ اگر لڑکا جوان ہو جائے، شہوت بھڑک اٹھے، اس کی نگاہیں دوسروں کے گھروں کے پردوں کو تار تار کرنے پر تلی ہوئی ہو، تو ایسے نوجوان کے لیے تو ابھی نکاح فرض ہے، ابھی نکاح فرض ہے. اور وہ نکاح نہیں کرتا تو اس پر روزہ واجب ہو جائے گا. ہاں، اگر بغیر روزے کے اپنے آپ کو روک سکتا ہے تو نکاح تو سنت اس کے لیے ہے جو نکاح کرنے کے بعد زندگی میں سنت پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھے. ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا مکروہ ہے جو نکاح کے بعد دین سے دور ہو جائے، جس کی نمازوں میں فرق آ جائے، اور جو آدمی عورت کی ضروریات نفسانی چیزوں کو پوری نہیں کر سکتا، ایسے آدمی کے لیے تو نکاح کرنا حرام ہے. جس میں وہ بات ہی موجود نہ ہو، نکاح تو مرد کرتے ہیں. سب سے بہترین مطلب اس حدیث کا پھر کیا ہے؟ النکاح من سنت. دنیا سمجھ رہی ہے کہ 2 جوڑے جوڑ دو، وہ ہے کہ جس نے 2 جوڑوں کو آپس میں جوڑ دیا اس نے سنت ادا کر دی. اگر ان جوڑے کے بن جانے کے نام، 2 انسانوں کے جڑ جانے کے نام نکاح ہے، تو پھر اس سنت کو تو ہر مذہب والا، ہر ملت والا ادا کر رہا ہے. یہودی بھی نکاح کر رہے ہیں تو کیا وہ نکاح کی سنت ادا کر رہے ہیں؟ نصرانی بھی نکاح کر رہے ہیں تو کیا وہ بھی سنت ادا کر رہے ہیں؟ مجوسی بھی نکاح کر رہے ہیں تو کیا وہ بھی سنت ادا کر رہے ہیں؟ یہاں تک کہ پارت قوم بھی نکاح کر رہی ہے تو کیا وہ بھی سنت ادا کر رہی ہے؟ دنیا کا کون سا مذہب ایسا ہے جو نکاح نہیں کرتا؟ تو کیا ہر نکاح کرنے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر رہا ہے؟ جواب حدیث. کیا مطلب ہے اس حدیث کا نکاح من سنتی کا؟ کیا معنی ہے اس کا نکاح من سنتی کا؟ سب سے اچھا مطلب وہ ہے جو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا تھا کہ اصل اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ النکاح من سنتی. حضرت نے فرمایا تھا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، یعنی نکاح میرے طریقے پر سنت. جس کا نکاح میرے طریقے پر ہوگا اس کا نکاح سنت ہوگا، جس کا نکاح میرے طریقے سے ہٹ کر ہوگا اس کا نکاح سنت نہیں ہو سکتا. اگر یہودیوں کے طریقے پر ہوگا تو اس کا نکاح یہودیت پر ہوگا، اگر نصرانیوں کے طریقے پر ہوگا تو اس کا نکاح نصرانیت پر ہوگا. نکاح تو وہی سنت ہوگا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا. تو اب ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بات کیا سمجھ میں آئی؟ بات یہ سمجھ میں آئی کہ نکاح تو تمہاری ضرورت ہے، لیکن اسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا سننا ہے. نکاح انسان کی بشر کی ضرورت ہے، لیکن اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا سنت ہے. جیسے کھانا میری ضرورت ہے، پینا میری ضرورت ہے، اور سونا اوڑھنا میری ضرورت ہے، لیکن اگر میں اس ضرورت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کروں تو یہ ضرورت عبادت بن جائے گی. کھانا میں کھڑے ہو کر کے چلتا پھرتا کھا سکتا ہوں. لوگ بفے سسٹم رکھ لیتے ہیں،
जानवरों के खाने की तरह, जैसे यहाँ मुंह मारा वहां मुंह मारा, तो कैसे खाना खा लेते हैं, तो तुम सुन्नत अदा होगी। लेकिन जरूरत पूरी हो गई, आप लेट कर खाइए, बैठ कर खाइए, सो कर खाइए, चाहे पी लीजिए आप, जरूरत तो आपकी पूरी हो जाएगी, लेकिन सुन्नत अदा नहीं होगी। आपने उसी खाने को सुन्नत तरीके से अदा कर लिया, उसी पीने को सुन्नत तरीके से अदा कर लिया, तो आपका खाना पीना सुन्नत हो जाएगा और जरूरत पूरी हो जाएगी। सुन्नत होने की वजह से इबादत का सवाब मिलेगा। तो पता चला जब ये निकाह, ये जरूरत सुन्नत तरीके पर पूरी होगी तो इबादत बनेगी, जब इबादत बनेगी आप इस निकाह में बरकत आएगी। निकाहों के बरकत के लिए उन निकाहों का सुन्नतों पर आना जरूरी है, उन जरूरतों का सुन्नतों के तर्ज पर पूरा होना जरूरी है। हम अगर इन निकाहों को, जिनको नाम इबादत कर देते हैं और हराम कारियों से अगर मिला देते हैं, बदकारियों से मिला देते हैं, फहाशियों से अगर मिला देते हैं, तो ये निकाह बेबरकती का शिकार हो जाते हैं। अब बरकत कैसे आएगी निकाह में? बेशक निकाह का ताल्लुक बरकत से है, लेकिन किससे पूछेंगे कि इस निकाह में बरकत कैसे आएगी? एक हाफिज साहब से, एक मौलवी साहब से, एक मुफ्ती साहब से, एक दानिशमंद से, एक स्कॉलर आदमी से, एक ज़हीन फकीर और तुरंत तजर्बाकार हकीम से किससे पूछेंगे कि बरकत का नुस्खा क्या है? किसी से मत पूछो, उससे पूछो जिसे अल्लाह ताला ने कायनात में सबसे बड़ी अकल अता की। हज़रत शाह अब्दुल अजीज मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फतुल हदीस में तहरीर फरमाया है कि अल्लाह ताला ने जिस दिन अकल को पैदा किया था उसके दो हिस्से किए थे, एक तरफ 99 हिस्से और दूसरी तरफ एक हिस्सा। उस एक हिस्से को मुदक्कक किया गया, कूटा गया, बारीक किया गया और सारी कायनात में फैलाया गया और इसे मिला ये हिस्सा करगा कि क़यामत की सुबह तक जितने आने वाले इंसान हैं, सारे इंसानों को इसी अकल के जरिए से हिस्सा मिला है। अब क्या बता, पूरी दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के 2022 तक पैदा होने वाले इंसान, और उन इंसानों में हमारा मुल्क हिंदुस्तान, और मुल्क हिंदुस्तान में महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में जिला अमरावती, और अमरावती में ये गाँव बिरोदा, और बिरोदा में बैठा हुआ ये आदमी, इसे कौन सा जर्रा मिला होगा पता? उसमें तो हम इतने डींगे मारते हैं, अपने आप को इतना बुलंद वाला और सरोवर वाला समझते हैं, क्या हकीकत है? तो एक हिस्से से पता नहीं कायनात के किस शख्स को कितना मिला है, बाकी 99 बचे थे, इससे क्या किया अल्लाह ताला ने? 99 के 99 अकल के हिस्से उठाए और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिमाग मुबारक में दाखिल कर। तो जो आपकी निगाह देख सकती है, जो आपकी अकल सोच सकती है, और जो आप पर नफ्स फैसले ले सकता है, जो आपका धर्म का दिल इंसानियत को दे सकता है, वो कोई और नहीं दे सकता। इसलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम निकाह के बरकत ऐसा होना कि उस निकाह में सबसे ज्यादा बरकत आएगी बिलाशुबा, जिसमें सबसे कम खर्च होगा। फैसला हो गया। आप चाहते हैं कि निकाह में बहुत बरकत आए, तो आपको जरूरी है कि आप उस बरकत के लिए सादा निकाह कीजिए। ये है नुस्खा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वरना 100 करोड़ में खर्च करो, अगर निकाह के बाद औलाद पैदा नहीं हुई, ये पहली बेबरकत है। निकाह के बाद मियां बीवी की नहीं जमी, ये दूसरी बेबरकती है। औलाद नाफरमान पैदा हुई, ये निकाह की तीसरी बेबरकत है। उलमा ने फरमाया, अगर किसी का बेटा किसी के बाप पर खड़ा हो जाए तो समझ ले ये निकाह के दिनों की गलती का नतीजा है, जिसने आपके बेटे बाप पर खड़ा कर दिया। अगर औलाद नाफरमान निकल जाए, रो दो मत, सीना को भी करो मत, अपना चेहरा पीटो मत, उस गलती को याद करो जो अय्याम निकाह की खुशियों के चक्कर में तुमने दीन पर हम तारी कर दिया था, जबकि तुम्हारे घरों पर खुशियां थी। गलतियां वो होती है जो नस्लों को सताती है। उन मकामात में से एक मकाम निकाह भी है कि इन निकाहों में होने वाली खताएं नस्लों तक चली जाती। इसलिए सिस्टम होना चाहिए। सुन्नत की अदायगी के चक्कर में फर्ज का गला नहीं होता जा सकता। सुन्नत की अदायगी के लिए फराइज का जनाजा नहीं निकाला जा सकता। ये क्या हुआ? ये औरतें खाना खा रही है, ये क्या हुआ? ये मर्द खाना खा रहे हैं। खाने पर कोई बहस नहीं कर रहा है, लेकिन मेरा ये कहने का मकसद है कि औरतें खाना खा रही है, ये मर्द खाना खा रहे हैं। अजीब है, एक जगह तो अपने ये सिस्टम मालूम हुआ है
کہ عجیب و غریب سسٹم تھا کہ مردوں میں عورتیں کھانا کھلا رہی ہیں، عورتوں میں مرد کھانا کھلا رہے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ عورتیں پوچھتی ہیں ان سے لیجیے نا بھائی جان، لیجیے نا بھائی جان، مرد پوچھتے ہیں عورتوں سے لیجیے نا بھابھی جان، لیجیے نا بھابھی جان۔ یہ بھائی جان، یہ بھابھی جان، یہ تو دوسرے کی جان کھا جائیں گے۔ بے پردگی سے نکاحوں میں پرہیز شرع لازم ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر سے ایک اجنبی مرد جا رہا، ادھر سے ایک اجنبی عورت آ رہی، کسی اجنبی مرد کے کاندھے کا کسی اجنبی عورت کے کاندھے سے ٹکرا جانا۔ طبرانی حدیث ہے، طبرانی میں حدیث ہے کہ کسی اجنبی مرد کے کاندھے کا اجنبی عورت کے کاندھے سے ٹکرا جانا ناپاکی، پیشاب اور پخانے اور گندگی میں لتھڑے پتھرے خنزیر کے کندھے سے ٹکرا جانے سے کئی زیادہ برا ہے۔ یہ تو چیز ہے نکاحوں کو پہلوں کا بازار بناتی ہے۔ جسے ویوپاری آتے تھے اس کی آنکھ دیکھتے، دانت دیکھتے، چھال دیکھتے اور پھر جانوروں کو خریدا کرتے تھے، اس کے خط و خال دیکھتے، کوئی اسے کھیت میں جھونکنے لے جاتا، کوئی بنڈی کا بیل بناتا، کوئی گورو کا بیل بناتا، کوئی قربانی کا بلی بناتا، اس کے لیے لوگ جانوروں کی تلاش کرتے تھے۔ اب مائیں اپنی بیٹیوں کو سجا دجا کر کے نکاحوں کے مجلسوں میں اس لیے بھیجتی ہے کہ وہاں جاؤ تمہیں کوئی دیکھنے والا آئے گا، دیکھنا پسند کرے گا۔ آپ کی بیٹی کو وہیں پر بھیج دینا، ہم بھی اپنے بیٹے کو وہیں پر بھیجیں گے، دیکھ لے گا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ شریعت میں ایسا دیکھنا حرام ہے۔ ایک نگاہ جائز ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من القى الله تعالی فی قلب امرأة خطبة امرأة فلا باس ان ينظر الیها، جس دل میں اللہ یہ بات ڈالے کہ یہاں نکاح کرنا چاہیے اس گھر میں، تو کوئی حرج نہیں ہے اس مرد کے لیے، اس مرد کے لیے کہ وہ اس کی طرف ایک بھری ہوئی نگاہ کے ساتھ دیکھے، اجازت ہے، لیکن دیکھے کس کے ساتھ؟ اپنی خالہ کے ساتھ بیٹھ کر، دیکھے کس کے ساتھ؟ اپنی دادی کے ساتھ بیٹھ کر، دیکھے کس کے ساتھ؟ اپنے محرموں کے ساتھ بیٹھ کر، اپنے رشتے داروں کے ساتھ بیٹھ کر، ایسوں کے ساتھ بیٹھ کر کے دیکھے۔ یہ مقصود تھوڑی ہے کہ 20-25 اجنبی سب کے سب آ گئے اور یہ اپنی بیوی کے لیے دوسروں سے رائے پوچھے کیسی ہے میری، تو کیسا آدمی ہے؟ کیا تیری نگاہیں فیصل نہیں ہے؟ کہتے ہیں ہاتھ کنگن کو آرسی کی ضرورت نہیں ہے، جب ہاتھ میں کنگن پہن لیا گیا آنکھوں سے نظر آتا ہے، فولڈ کر لو، آگے پیچھے کر کے دیکھ لو اس ہاتھ کے کنگن کو، کیا اسے بھی آئینہ بناؤ گے؟ کیا آئینے میں کیسے نظر آتا ہے؟ اس لیے ہاتھ کے کنگن کو آئینے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی، یہ مسئلہ مشہور ہے۔ اسی لیے کسی لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے اس مرد کو اس کے حسن کے بارے میں کسی سے رائے لینا مناسب نہیں، اور میں یہ اس کی مردانگی کی کمی ہے، تجھے نہیں سمجھتا؟ رائے مشورہ جو لیا جاتا ہے نکاح میں وہ تو ان کے اخلاق، ان کے تخلق، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی نے نکاح میں بنیاد حسن کو نہیں بنایا۔ ساری عیسائیت کے بربادی کا سبب یہ تھا کہ ان کے یہاں نکاح جو ہوا کرتے تھے وہ حسن کی بنا پر ہوا کرتے تھے، جتنی حسین دوشیزہ ہوا کرتی تھی اس سے اتنے ہی نکاح جلدی ہو جایا کرتے تھے۔ حسن ان کے یہاں معیار تھا۔ یہودیوں کے یہاں جو معیار تھا وہ نسب تھا، وہ یہی دیکھتے تھے کہ اس میں کوئی فارغلی تو نہیں ہے، اس میں یہودا کی اولاد سے ہونا چاہیے، روبی کی اولاد ہونا چاہیے، شمعون کی اولاد ہونا چاہیے، لادا کی اولاد ہونا چاہیے۔ وہ یہ دیکھا کرتے تھے کہ ہمارے 12 قبائل اور قبائل میں سے کوئی قبیلہ ہے یا نہیں ہے۔ وہ نسل کے چکر میں ایسے نسل میں پڑے کہ یہودیت دھیرے دھیرے گھٹتی چلی گئی۔ مجوسیوں کے نکاح صرف مال کی بنا پر ہوا کرتے تھے، جس کے پاس جتنا مال ہوا کرتا تھا اتنے جلدی بیٹیاں بھی آئی جاتی تھی، مالداری کے رشتے ہوا کرتے تھے، دھیرے دھیرے سب کے سب طلاق کا شکار ہو گئے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا تم کو چار جماعت ہے جن کی بنا پر عورت بہائی جاتی ہے، لمالہا مال کی بنا پر، ولجمالہا جمال اور خوبصورتی کی بنا پر، ولحسبہا ونسبہا اور اس کے حسب نسب اعلیٰ درجے کی رشتے داری پر، اور چوتھی ولدینہا اور دینداری کی بنا پر۔ آپ مشورہ دے رہے ہیں، عقل کے سردار مشورہ دے رہے ہیں، فَانظُرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ کہ تو ان میں سے دینداری اور دیندار عورت کو دیکھنا تیرے ہاتھ خاک آلود ہو گئی۔ کیا مطلب ہے؟ تو مٹی میں ہاتھ ڈالے گا تو سونا بن جائے۔
ان ساری چیزوں کے مجموعے پر ملتا ہے، ان ساری چیزوں کے مجموعے پر ملتا ہے۔ اس لیے نکاحوں میں برکتیں ایسی ہیں۔ اس لیے آخر میری عزیز بزرگوں، آپ لوگوں سے یہ درخواست رہے گی کہ کوشش یہ کریں 99% کہ ہم اپنے نکاحوں کا پہلا بیس، اپنے نکاح کی پہلی بنیاد دینداری کو بنائے، نہ کہ حسب نسب اور دنیا داری اور ایمانداری کو۔ کریں گے اہتمام سنت کے ساتھ نکاح کرے، سادگی کے ساتھ نکاح کرے، عافیت کے ساتھ نکاح کرے، غریب رشتے داروں کو نہ چھوڑے، صرف مالداروں سے رشتہ نہ جوڑے۔ غریب، غربت، افلاس، یہ چیزیں اللہ کے پسندیدہ مقامات ہیں۔ جب آدمی ان پسندیدہ مقامات پر چلتا ہے تو اللہ اس کی زندگی میں برکت دیتے ہیں۔ یہ بات طے ہے، جو نکاح کرے گا اس کا رزق بڑھے گا۔ یہ بات طے ہے، جو نکاح کرے گا اس کا رزق بڑھے گا۔ اللہ نے وہاں یہ اللہ والا نفسی، یہ وہ چیز ہے جسے اللہ نے اپنے ذات پر واجب کر لیا ہے کہ جب ایک سے تم دو ہو جاؤ گے ہم تمہارا رزق بڑھا دیں گے۔ کبھی فقر و فاقہ اور افلاس اگر آئے تو درجات بلند کرنے کے لیے آئے گا، لیکن ہر حال میں نکاح کرنے والے کا رزق بڑھ کر کے یہ ہے۔ اس لیے رشتوں کی خوبی ہوتی ہے اس کو نبھانے میں، رشتوں کی خوبی ہوتی ہے اس کو چلانے میں۔ اس کا اہتمام کرے، نکاحوں کو مساجد میں کرے۔ اہل سنت میں صحابہ نے اپنا معمول بنا لیا تھا، وہ مسجدوں میں نکاح کیا جاتا تھا۔ صحابہ نے اپنا معمول بنایا تھا، وہ مسجدوں میں نکاح کیا کرتے تھے۔ وہ چلتے ہوئے مسجد میں آتے، دو آدمیوں میں بات ہوتی، باپ بیٹی کا نکاح وہیں پر کر دیتا، خطبہ مستونہ وہیں پر پڑھ لیا جاتا، گھر جا کر کے بیٹی کو گھر پہنچاتے۔ بات سنتیں وہ ہے جو ہم اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے، بات سنتیں وہ ہے جو ہم اپنے ہاتھوں سے توڑتے۔ حالانکہ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، سب سے اہم بات سن کے سے تعلق رکھتی ہے نکاح کی سنتیں کیا ہے؟ یہ بارات کا آنا، بیرات آنا، خود بھی جاگنا، دوسروں کو جگانا۔ مہمان کسی کو تکلیف نہیں دیا کرتا، میزبان تو تکلف میں لگ جاتا ہے۔ باراتوں کے سسٹم ختم ہونے چاہیے۔ شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اجتماعات میں نکاحوں کی برکت سے اس میں بہت کمی آئی ہے، اور ویسے بھی اب باراتیں صبح ہی آ رہی ہیں، لیکن بارات اور بیرات اور بارات کی ساری چیزوں کا کوئی عمل نہیں، کوئی دخل نہیں ہے۔ اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کو ام ایمن کے ساتھ رخصت کیا تھا، ام ایمن کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ برا مت ماننا، طلاق کے مسئلے پوچھنے آتے ہو، دیگر کے مسئلے نہیں پوچھتے۔ اس لیے علماء برے لگتے ہیں۔ کیوں برے لگتے ہیں؟ آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ جلاد اچھا آدمی ہوتا ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ اس کا کام ہے سزا دینا، ہاتھ کاٹے گا، پیر کاٹے گا، گلا کاٹے گا، پھانسی میں لٹکائے گا، اس کا کام ہی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ گورنمنٹ جیسا اس کے پاس دے رہی ہے، وہ کر رہا ہے۔ اب آپ صرف علماء سے تعلق طلاق کے مسائل پر رکھتے ہو تو علماء تو یہی بولے گے نا کہ ٹھیک کے بعد کوئی مسئلہ نہیں۔ تم نکاح کا مسئلہ کیا آ کے پوچھتے؟ خوشگوار زندگی کے اصول تمہیں معلوم ہے، زندگی گزارنے کے طور اور طریقے تمہیں معلوم ہے، تمہیں طور اور طریقے زندگی گزارنے کے معلوم ہے۔ خوش نصیب زندگی کیا ہوتی ہے، پیار والی زندگی کیا ہوتی ہے، دلار والی زندگی کیا ہوتی ہے، تمہیں معلوم پڑتا، لیکن تم نے نکاح کو پوچھا ہی، ایک دم تیزی سے آتا ہے دوڑتا ہوا۔ ہم تو اس کی چال دیکھ کر کے سمجھ جاتے ہیں کہ کیوں آیا۔ آ کر کے کہتا ہے مفتی صاحب میں اتنا ٹینشن میں تھا، اتنا غصے میں تھا۔ ہم کہتے ہیں آپ نے بھی طلاق دی؟ ہاں بس، لیکن میں غصے میں تھا، میں نے دل سے نہیں دیا۔ تو کہ طلاق پیار کا عمل ہے؟ میڈم آج میں بہت خوش ہوں آپ سے، دیجیے دل طلاق دیجیے۔ طلاق تو اس سے ہی نہیں دیا جائے گا۔ کوئی پیار اور محبت کا عمل ہے، کوئی ڈائننگ ٹیبل کا عمل ہے، غصے کا عمل ہے۔ ارے اتنا ہی غصہ آ گیا تھا، تیرا گھر کسی کو دے دینا تھا، تیرا کھیت کسی کو دے دیا ہوتا، اس میں اتنا ہی غصے میں آ گیا، اپنے جیب میں کے سارے پیسے نہ ان کی قیمت ہے، عورت سڑا ہوا سامان ہے، اس لیے اٹھا کر دے دی طلاق، وہ توڑ گئی۔
حضرت شاہ ولی اللہ محمدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساری بحثوں کا خلاصہ چند الفاظ میں لکھا ہے. حضرت نے فرمایا جو شخص باوجود 3 طلاق کے جبرن اپنے نکاح میں یعنی اپنے گھر میں دوبارہ اس عورت کو رکھ لیتے ہیں، بعد 3 طلاق کے بھی اگر اپنے گھر میں ان عورتوں کو رکھ لیتے ہیں، ڈر ہے کہ اس مرد کا خاتمہ ایمان پر نہ. طلاق کیا ہے شریعت میں؟ اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، جیسے ناک میں ریت ہوتا ہے نا، ناک میں جو سیو ہوتا ہے، سیو ریت بلغم جو ہوتا ہے، آپ کے حلق میں آیا تو آپ نے نگل لیا نا، اگر اسی کو باہر نکال کر کے رکھے کون نکلے گا؟ تم کر کے تم کا ہی خود نکلو، کون نکلے گا؟ آپ کہیں گے تو جائز چیز ہے، اندر کے لیے حلال چیز ہے، لیکن اس کے حلت کا ایک درجہ ہے کہ اس کو باہر نہیں تھوکا گیا تھا، اس لیے میں پورے اندر کے اندر میں نے لے لیا. بس ایسے ہی درجہ اس طلاق کا ہے کہ اسے تو بہت ہی مجبوری کے درجے میں آدمی استعمال کرے، لیکن تنہا نہیں مجلس میں بیٹھے. قرآن نے ترتیب بتائی. ترتیب کیا ہے میاں بیوی کا جھگڑا مٹانے کی؟ سب سے پہلے میاں بیوی اپنا مسئلہ بستر پر حل کرے، بستر پر حل نہ ہو تو دستر پر حل کرے، دستر پر حل نہ ہو تو حکمن من اہلہ و حکمن من، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کتھوں کا فیصلہ ہے. چلتے پھرتے ٹینشن آئے، دار 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 3 بریاں مارتی، کتھوں نہ ہنجاروں کا فیصلہ ہے. ہمیں آ کر کے کیوں ٹھیک کرتے ہو؟ ہمیں آ کر کے کیوں تنگ کرتے ہو؟ نکالو راستہ، نکالو راستہ. کہاں کا راستہ نکالے جب تم نے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا؟ شریعت کہتی ہے اگر تمہاری زندگی میں ایسا ہوا ہے تو پہلے ایک ہے، اس کے بعد وقفہ دو 3 مہینے کا. تمہیں سمجھ میں آ جائے تو زندگی میں لا لو، پھر ایک ہے، پھر 3 مہینے کا وقفہ ہے. جیسے ایک بچے کو پیدا ہونے میں 9 مہینے لگتے ہیں، ایسے ہی ایک زندگی کو چھوڑنے کے لیے 9 مہینے کا پیریڈ دیتی ہے. مگر تم نہیں، اگر گورنمنٹ 3 سال کا قانون بنا کر چھوڑ پہ بھی تم کو مارے تب بھی تمہیں یاد نہیں. ابھی تک مولویوں کو بولتے تھے میرے کو معلوم نہیں، اب تو ٹی وی پر دیکھ لیا، ٹیلی ویژن پر دیکھ لیا، حکومت نے ڈنڈا پکڑ لیا، تمہارا خلاف قانون بن گیا. لیکن نہیں، عقل مند آدمی طلاق کے تصور سے کاٹ جاتا ہے. علماء نے فرمایا ان اللہ لا یرضی علی حاضہ ان یطلق عبدہ عبدا، اللہ کبھی اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے کسی بندے کو طلاق، بندی کو طلاق. ہمارے یہاں میں حیا ہے عورت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے کا اور مرد کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کا. یہی تو وجہ ہے نا، جب بیٹا گھر میں پیدا ہوتا ہے، لڑکا پیدا ہوتا ہے تو کیا بنتے ہیں؟ بندی کے لڈو، ماوے کے لڈو، ناریل کے لڈو، کھبے کے لڈو. کیوں؟ بیٹا پیدا ہوا، ایک کا آ گیا، ایک کا آ گیا. اور جب بیٹی گھر میں پیدا ہوتی ہے تو آڑی میڑی ٹیڑھی تالی وہ جو جلیبی مشہور ہے، جلیبی بانٹی جاتی ہے. ایک فرق ہمارے یہاں مظلومیت اور ظلم یہ دونوں الگ الگ چیزیں جو گھر سے شروع ہوئی. گھر ہی سے بیٹی کو مظلومیت سکھائی جاتی ہے اور ظلم ہے. کیسا؟ لڑکا ہے تو 2 بوٹی، لڑکی ہے تو 1 بوٹی. لڑکا ہے گیہوں کی روٹی، لڑکی ہے جوار کی روٹی. لڑکا ہے گدے پر سوئے گا، لڑکی ہے بستر پر سوئے گی. لڑکا ہے بادام کا ہریرا، لڑکی ہے آٹے کا ہریرا. کیا ظلم ہو جاتا ہے؟ یہاں سے ٹریٹمنٹ غلط ہو رہا ہے، یہاں سے ٹریٹمنٹ غلط ہو رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے اور جس گھر میں لڑکا پیدا ہوتا ہے تو نظام سما میں کیا چلتا ہے؟ آپ نے فرمایا جس گھر میں لڑکا پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مبارکباد دیتے ہیں اس بندے کو، کہتے ہیں اے میرے بندے خوش ہو جا، دیکھ میرے تیری مدد کے لیے تیرے گھر میں ایک آدمی بھی جائے. اور جب کسی گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندہ خوش ہو جا، دیکھ تیری مدد کے لیے میں خود تیرے گھر میں آ گیا. میرے اس بیٹی کا آپ کے گھر میں پیدا ہو جانا اللہ کی نصرت و مدد کے آئے کے مصیبت پر اسی وقت سڈنلی آپ کے گھروں کے اندر آ جانا ہے. بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں، غم خوشیوں میں بدل جاتا ہے، بیماریاں شفاؤں میں بدل جاتی ہے، شر خیر سے بدل جاتا ہے، بھوک ماری غریبی مالداری نصرت آسانی کے اندر بدل جاتی ہے. یہ بیٹی کے پیدا ہونے سے ہوتا ہے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے باپ کا چٹان نما دل پگھل کر کے منہ بننے لگتا ہے اور آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہونے لگتی ہے.
انسان انسان بنتا ہے، ایک باپ باپ بنتا ہے، اس بیٹی کے پیدائش کے بعد نخوت کی برائی نکل جاتی ہے، اس عاجزی اور نیاز بندی اس میں پیدا ہے۔ اس لیے لوگ بیٹوں پر فخر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا تھا اور صحیح کہا تھا، نہ خلق بیٹے تو درد سر بنے، بیٹیوں نے سر دبایا دے۔ ارے جب اس بیٹی کو پتہ چلتا ہے نا ابا کی طبیعت خراب ہے، سارے رشتے ناطے بھائی پاک رکھ کر گاڑی چلی آتی ہے، بیچاری پیسے نہیں ہوتے، 4 گھر بھیک مانگ کر کے لے کر کے آتی ہے، میرے ابا کی طبیعت خراب ہے، رات بھر سرانے بیٹھتی ہے، پٹیاں بدلتی ہے، آنکھ میلی کر کے نہیں دیکھتی، ایک پر چھپکا کر سو کر نہیں دیکھتی، اور میرے تمہاری طرح نوجوان بیٹے وہ ڈنجاب کے گدوں میں خلا کے لے کر سو رہے ہوتے، جبکہ بیٹیاں رات بھر باپ کے سرانے جاگ کر آنکھوں میں گزار دیتی، آنکھوں میں کاٹ دیتی۔ کہنے والے نے سیکھا ہے نہ خلق بیٹے تو درد سر بنے، بیٹیوں نے سر دبایا دیر تک۔ ارے جن بیٹیوں کو تنفر کا تم نشانہ بناتے ہو وہ بیٹی تمہاری جنت کی ضمانت کرتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹیوں کے فضائل پوچھے، آپ نے فرمایا اے عائشہ سنو، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوگی وہ کسی بھلی جگہ ان کا نکاح کرا دے گا، ہم محمد رسول اللہ خود کہہ رہے ہیں اس کا ہاتھ پکڑ کر بلا حساب کتاب کے جنت میں لے جائے۔ آقا اگر کسی کی 3 نہ ہو 2 بیٹیاں ہو، کہا 2 بیٹیوں کا بھلی جگہ نکاح کرا دے گا، اللہ اسے بھی جنت میں عطا کرے گا۔ فرمایا آقا کسی کی اگر 2 بیٹیاں نہ ہو 1 ہی ہو، فرمایا عائشہ اگر وہ اپنی 1 بیٹی کا کسی بھلی جگہ نکاح کرا دے گا اللہ اسے بھی جنت میں جگہ دے گا۔ آگے کہا کہ اگر کسی کی بیٹی نہ ہو، علماء لکھتے ہیں وہ کسی غریب کی بیٹی اٹھا دے گا اللہ اسے بھی جنت میں جگہ دے گا۔ اس سے ناسوں کو نکاح محبت سے دیکھو، یہ قابل رحم ہے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں دوستوں، نکاح کو اس کے ساتھ کرو تاکہ غریب کی بچیاں اٹھ جائے، غریب کی بیٹیاں اٹھ جائے، سوالے بے سوالے چہرے والی بیٹیاں اٹھ جائے کہ تمہاری میری ذمہ داری ہے۔ اگر میں مالدار ہوں میں اپنی بچی کے ساتھ 4 بچیوں کا نکاح کروں، ایسا کوئی کیوں نہیں کرتا؟ ایسا کوئی کیوں نہیں کرتا؟ میری بیٹی کا نکاح میں کر رہا ہوں، گاؤں میں اگر 4 غریب بیٹیاں ہیں وہ آئے، جیسے میری بیٹی کا نکاح ہوگا میں ان کے بھی نکاح کراؤں گا، اسی پہ کھانا ڈالا ہوگا، جیسے میں اپنی بیٹی کو دوں گا میں ان سب کی بیٹیوں کو دوں گا۔ اللہ کی قسم ان 4 بیٹیوں کے دعائیں تمہاری بچی کی زندگی کو برابر کروڑوں روپے خرچ کر کے تمہیں وہ دولت نصیب نہیں ہوگی، وہ سکون اور چین اور آسائش نہ مل سکے گی جو 4 غریب بچیوں کے نکاح کروں۔ میرے بیٹے کا نکاح ہے میں 4 غریب مزدور بچوں کے نکاح کروں گا، یہ کرو تو سکون ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ دے کرو دیا، عبادات کی ادائیگی کے لیے فرشتوں کی کمی نہیں تھی کہ تم نے نکاح کی عبادت ادا کے لیے بول رہا تھا۔